اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ 5ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ 5ویں پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اسلام کے ساتھ جو دشمنی تھی اس کو بیان فرمایا۔ اصل میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہود ایک حسد میں مبتلا تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے پھر جو ان کی موجودہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح دین کے لیے مخلص تو نہیں ہوتے اور وہ محنت اور جد و جہد بھی نہیں کرتے جو ان کے آباء نے کی تھی، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں احترام وہی ملے جو ہمارے آباء و اجداد کو ملتا تھا۔ اس لیے وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور ان کا جو مذہبی تشخص ہے اور جو مذہبی تقدس ہے وہ بھی بحال رہے۔ تو وہ پھر مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، یا وہ جیسے آج کل ایک عمومی ٹرینڈ ہے، بس وہ مقدس نسبتیں ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں، ایسے جملے بول کے وہ اپنی کمی کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہود جو تھے ان کو ایک بڑا مذہبی مقام حاصل تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرکین بھی مذہبی معاملات کے لیے یہود کے پاس آیا کرتے تھے یثرب میں کہ ہمارے ہاں ایک بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا علم کیا کہتا ہے، آپ کی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ اب عملی طور پر کیا تھا کہ یہود کے جو علماء تھے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ معاشرے کے کرپٹ ترین لوگ تھے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی وہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو چکر دیتے تھے، جنت کے ٹکٹ بیچتے تھے، لوگوں سے بے تحاشا نذرانے وصول کرتے تھے، اور پھر یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے تھے بلکہ اپنی ذات کی طرف بلاتے تھے۔ اور قرآن مجید نے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، یہ لوگوں کی ان کثیرا من الاحبار والرہبان أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ،
کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، انہیں اللہ کی وفاداری نہیں سکھاتے، انہیں اپنی ذات سے وفاداری سکھاتے ہیں۔ اس لیے یہود پر ایک سخت ضرب لگی تھی جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں یا مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ بڑی شاطر قوم تھی، ان کا جو سربراہ تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین۔ جب سرکار مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو اس کے لیے تو سونے کا ایک تاج تیار کر لیا گیا تھا اسے پہنانے کے لیے کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی اور لوگ جو تھے وہ کشاں کشاں اور جوک در جوک آپ کی طرف لپکے۔ اب اس نے پہلے تو کوشش کی کہ مقابلہ کیا جائے، پھر وہ بڑا شاطر آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے نفاق کا راستہ اختیار کر لیا۔ حالانکہ جب سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات طے تھی کہ ہم امن اور آشتی کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جو کعب بن اشرف ہے یا حیی بن اخطب تھا، یہ مشرکین مکہ سے جا کے ملے اور انہیں یہ کہا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو۔ انہوں نے کہا یار ہمیں کیا پتہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ مخلص ہو یا ہمارے ساتھ کوئی چکر کر رہے ہو، تم ہمارے بت کو سجدہ کرو تب ہم مانیں گے کہ تم ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ اب دیکھیں ضد بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، انبیاء کو ماننے والے، توحید کے قائل، لیکن ضد کی وجہ سے انہوں نے بت کو سجدہ کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے وفادار ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا دین بہتر ہے، شرک بہتر ہے یا اسلام بہتر ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا دین بہتر ہے اسلام سے۔ یعنی یہ ان کی ضد تھی، نفسیاتی وہ پرابلم تھے جس کی وجہ سے ان کی اسلام دشمنی جو تھی وہ مختلف قسم کے رنگ بدلتی رہتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ان کے اس نفسیاتی پہلوؤں کو یا ان کی اسلامی دشمنی کو واضح فرمایا ہے۔ غور فرمائیں، الم ترا حمزہ استفہام کا ہے کیا، لم ترا لفظی معنی ہے تو نے نہیں دیکھا۔ اس سے مراد مخاطب بھی ہو سکتا ہے، عام مخاطب، اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم میں لم ترا کا جو لفظ آیا ہے یہ عموماً باطن کی نظروں سے دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جناب یہ مسجد ہے، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوگا، مجھے نظر آتا ہے کہ اس طرح ہو جائے گا، جو یعنی ایک اپنی بصیرت سے کام لے کر ایک بات کو سمجھنا، یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، عموماً قرآن کریم میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو الم ترا لفظی معنی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین طرف الذین ان لوگوں کے، الی طرف الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے، مجہول کا صیغہ ہے، نصیبا من الکتاب
نصیب کا معنی حصہ، من الکتاب کتاب میں سے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہ بات پہلے بھی آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں کی جو نسبت ہے وہ کل اور جز کی نسبت ہے، یعنی قرآن کریم الکتاب ہے اور تورات نصیبا من الکتاب ہے، یعنی اس میں کچھ احکامات ہیں، اور قرآن کریم کی شان یہ ہے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ قرآن کریم نے دیگر آسمانی کتابوں کو بھی سمیٹ لیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح و بہبود کا سامان بھی اکٹھا کر لیا، اس لیے قرآن الکتاب ہے اور پہلی کتابیں نصیبا من الکتاب ہیں۔ انہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ جبت کا لفظ افعال سفلیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جادو ٹونا شعبدہ بازی منتر وغیرہ، اگرچہ کئی قول ہیں لیکن میں وہ نظم کی روشنی میں بات کروں تو یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ والطاغوت بت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بتوں کی یعنی بتوں کو مان لینا، اس کے لیے بھی جبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طاغوت یہ نکلا ہے طغا یطغا طغیان سے، ہر وہ بندہ جو بندگی کے دائرے سے سرکشی کر جائے وہ طاغوت ہے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ طاغوت سے مراد ما عبد من دون اللہ یا ما اطیع من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں جس کی بات مانی جائے وہ طاغوت ہے۔ جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بات مانی جائے وہ طاغوت ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس نے انبیاء کو استغفر اللہ طاغوت میں شامل کیا۔ یہ بات نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں جس کی بات مانی جائے وہ طاغوت ہے۔ یا اس سے مراد ان کے سردار وغیرہ ہیں جن کی وہ لوگ بات مانتے تھے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت کہ وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر، یعنی بتوں کو سجدہ بھی کر لیتے ہیں، جادو سے بھی باز نہیں آتے، شعبدہ بازی سے بھی بات نہیں آتے، والطاغوت اور اپنے سرکش سرداروں کی بات مانتے ہیں۔ یہاں پر یؤمنون کا جو لفظ ہے یہ اصطلاحی ایمان کے لیے نہیں ہے، یہ لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم میں کہا گیا یقول لصاحبہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، وہ کہتا ہے صاحب ہونا کون سی ایسی بات ہے، مسلمان کافر کا صاحب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ مسلمان کافر کا صاحب ہے، یا صاحبہ یا سجن ارباب متفرقون۔ تو بھائی دیکھنا یہ ہے کہ مصاحبت کس چیز میں ہے۔ ایمان کا لفظ جب طاغوت اور جبت کے لیے ہوگا تو مذمت ہے، جب ایمان کا لفظ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا تو کمال ہے۔ متعلقات سے لفظوں کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو مصاحبت ہے وہ کس چیز میں ہے؟ ان اللہ معنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، امام الانبیاء کو حاصل ہے، ابو بکر تم بھی اس معیت میں ہمارے ساتھ ہو۔ متعلقات سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ کی کیا شان ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، یعنی بتوں پر اور سر کے سرداروں پر۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں ضد بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے، لے کا معنی واسطے، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی مشرکین مکہ۔ وہ مشرکین مکہ سے یا کافروں سے کہتے ہیں ہؤلاء، یہی ہیں وہ لوگ، اہدا، یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ ہدایت یافتہ،
من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، سبیلا ادروئے راستہ کے، یعنی وہ کافروں کو کہتے ہیں، مشرکوں کو کہتے ہیں کہ تم ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے والے ہو، حالانکہ انہیں پتہ ہے یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا انتظار کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد شام کو چھوڑ کے یثرب میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ ہم سرکار کا انتظار کریں گے، نبی آخر الزمان یہاں ہجرت کر کے آئیں گے، وہ جانتے تھے۔ اور قرآن کریم نے یہ کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے جب سرکار کو دیکھتے ہیں اس طرح پہچان لیتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ بیٹے کی چال اور محبت بھی بہت کچھ بتا دیتی ہے، اس طرح وہ سرکار کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ضد میں آ کے کیا کہا؟ مشرکوں سے یہ کہہ دیا، کافروں سے یہ کہہ دیا کہ تمہارا راستہ ایمان والوں سے بہت اچھا ہے۔ اب آپ دیکھیں ضد بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، جو لوگ اس طرح ناپرست ہو جائیں، اس طرح باطل پرست ہو جائیں، اس طرح ضد پہ آ جائیں، وہ لاکھ کہیں کہ نحن ابناء اللہ و احبا، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، وہ اللہ کے چہیتے نہیں ہیں، اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، جو کہ لعنا، لعنت فرمائی ہے، ہم ان پر، اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، وہ کیا ہے کہ زمانے کا سہارا تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، حقیقت میں میرا مولا مجھے گرنے نہیں دیتا۔ جب تک اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو، کوئی کچھ دوست، احباب، قبیلہ، خاندان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو۔ جب اللہ کی نصرت شامل حال ہو پھر غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ مالک جب تیری نظر محبت ہوگی نا پھر سب میرے بن جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے دیکھیں، بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا، اتنا بھی غلط کام کرتا ہے، اپنے خیال میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ کیوں کرے؟ اپنے خیال میں اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک یہ واضح فرماتا ہے کہ جو اپنے مفاد کے لیے حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ تباہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ اخروی سزا سے پہلے دنیا میں ہی ایک عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر یلعنُ، لعنت فرمائے اللہ تعالی، فلن تجد، پس تو نہیں پائے گا، اے مخاطب تو نہیں پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ جس پہ اللہ لعنت فرمائے گا نا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہود بڑے مضبوط تھے، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، بڑا اسلحہ تھا ان کے پاس، لیکن جب میرے رب کا غضب ٹوٹا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان برباد کر کے چلے گئے۔ کوئی نہیں تھا ان کو بچانے والا۔ جو اللہ سے وفاداری نہ کرے کوئی اس کا وفادار نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے وفاداری کرے تو پھر مکڑی بھی آ کے وہاں جالا بن دیتی ہے، کبوتری بھی وہاں آ کے انڈے دے دیتی ہے، کائنات اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے جو اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ اب یہ ان کا ایک نفسیاتی مسئلہ اور بیان کیا گیا، ایک نفسیاتی ان کی سوچ، ان کا خیال، انہیں یہ تو پتہ تھا کہ نبی آئیں گے، یعنی وہ تو آپ بھی ہے نا کہ میں خدا سے درخواست کروں گا، موسیٰ کہتے ہیں میں خدا سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارا مددگار بھیجے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے۔ حضرت عیسیٰ بھی بشارت دیتے ہیں کہ وہ آئے گا
وہ آئے گا۔ اب ان سے پوچھئے کہ وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک جس نے آنا تھا؟ یہود کو پتا تھا، لیکن معاملہ کیا تھا؟ یہود کا خیال یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، کیونکہ وہ یہ نا کہ وہ جو بندہ مالی طور پہ مضبوط ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے بس سب کچھ میں ہی ہوں، اللہ کی رحمت بھی مجھ پہ برسنی چاہیے، اللہ کی رضا بھی مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میرے پاس دولت ہے، یہ یہود کی نفسیات تھی۔ تو وہ کہتے تھے ہم میں سے آئے گا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ام لہم، ام یہاں پہ استفہام کے لیے، ام لہم کیا ان کے لیے ہے نصیب، کوئی حصہ، من الملک، بادشاہی کا، یعنی کیا یہ جو بادشاہی اللہ کے شایان شان ہے، کیا ان کو بھی کوئی حصہ مل گیا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو دے دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں نہیں دیتے؟ جب بادشاہ اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، وہ بنی اسماعیل کو نبوت دے دے یا بنی اسحاق کو دے دے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تو فرمایا کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے؟ اگر ان کا حصہ ہوتا، حصہ نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، حصہ نہیں ہے، اگر حصہ ہوتا تو کیا کرتے؟ فَإِذًا، پس تب، لا یؤتون، وہ نہ دیتے، الناس، لوگوں کو، نقیرہ، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ یہ لفظ انتہائی حقیر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو یہ لوگوں کو کھجور کے گٹھلی کا چھلکا بھی نہ دیتے۔ یہ تو یہود کے بارے میں کہا گیا نا، اور اس کو اگر آپ ذرا عام کر لیں تو خدا کا شکر کر صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی بندوں کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بندے تو بندوں کو بھوکا مار دیتے۔ یہ خزانے میرے رب کی ملکیت میں ہیں، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، وہ کسی کو ذرہ برابر مال نہ دیتے، کوئی کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی نہ دیتے۔ اب فرمایا ام یحسدون الناس، یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا استفہامیہ انداز میں، ان پر ان کی وہ نفسیاتی کیفیت واضح کی جا رہی ہے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ الناس سے یہاں مراد ہے اہل ایمان، یعنی مراد یہ ہے وہ یقیناً حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ کس چیز پر؟ ما آتاہم اللہ من فضلہ، ما جو کچھ، آتاہم عطا فرمایا انہیں، اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، محض اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے کسی کو جو کچھ عطا فرما دے، ایمان کا تقاضا یہ ہے بندہ اس پہ خوشی کا اظہار کرے۔ وہ اشفاق صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم نے پوچھا بابا جی حسد کسے کہتے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونے کو حسد کہتے ہیں۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، خدا بننا نہیں ہے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، زندگی کے فیصلے کرنا نہیں ہے۔ کوئی بندہ حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کی اور بات ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ فرمایا نا سرکار نے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بندے کو ملتا کچھ نہیں ہے، بندے کو ملتا کچھ نہیں حسد کرنے سے، ٹینشن ملتی ہے، ٹینشن۔ اگر بندے کو اللہ ایمان دے دے تو کامیابی اس کے بھائی کو ملے، خوشی اسے ہوتی ہے۔ جب احمد دیدات رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ایک مناظر تھے، واقعی وہ دین کا کام کرتے تھے، دین کا، عیسائیوں سے مناظرے، یہودیوں سے مناظرے، دین کا کام کرتے تھے احمد دیدات۔ جب انہوں نے مناظرہ جیتا نا انگلینڈ میں، تو پیر کرم شاہ صاحب شکرانے کے نوافل بیرا شریف میں پڑھ رہے تھے۔ یہ دوسروں کی کامیابیوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہوتا ہے۔ ایمان کا پتہ محض عبادات سے نہیں چلتا، اعمال سے چلتا ہے۔
بندے کے عمل بتاتے ہیں کہ اس میں ایمان کتنا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا ہے کیا یہ اس پہ حسد کرتے ہیں؟ اب فرمایا فقد آتینا، تحقیق، فا کا معنی پس، قد تحقیق، آتینا ہم نے دیا، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کی اولاد کو۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف، اور بھی بیٹے، تو ان کی جو نسل چلی اور حضرت اسماعیل کی جو نسل چلی وہ آل ابراہیم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فقد آتینا، تحقیق ہم نے دیا، آل ابراہیم کو کیا دیا؟ الکتاب والحکمہ، کتاب اور نبوت، حکمت یہاں پر نبوت کے معنی میں، وآتیناہم، اور ہم نے انہیں عطا کیا، ملکن عظیما، بادشاہی بہت بڑی۔ یعنی بنی اسرائیل میں حضرت سلمان آئے، حضرت یوسف آئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تو آل ابراہیم کو ہمیشہ نوازا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، تو ہم نے ہمیشہ آل ابراہیم کو نوازا ہے، تو اب بھی ہم نے آل ابراہیم کو ہی نوازا ہے۔ تو جب ہم پہلے جو کرتے تھے وہ بھی مبنی برحق تھا، اور ہمارا یہ فیصلہ بھی مبنی برحق ہے۔ اس کے فیصلے تم نے نہیں کرنے، اس کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ تمہارا کام اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ بادشاہ اللہ ہے۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل تو ایک قبیلہ ہے نا، ایک خاندان ہے، ان میں سے من آمن بہی، جو ایمان لے آیا اس پر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ جو قرآن نے کہا نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو شکرانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جس آواز کے ہم اتنے سالوں سے منتظر تھے وہ ہمیں نصیب ہو گئی، اور سرکار کی طرف اس طرح لپک کے وہ آئے جیسے یوسف کنعان مل جائے اپنی ماں کو بڑے عرصے کے بعد بچھڑنے کے بعد، اس طرح وہ سرکار کی طرف لپکے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کچھ ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے من صدّ ہوتا ہے روکنا، جس نے روکا، عنہ اس سے، یعنی نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لائے، وہ جو قرآن نے کہا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وہ اسی سے، یصدون، یہ ماضی کا صیغہ ہے، صد عنہ، روکا انہوں نے اس راستے سے۔ یہ وہ نبی نہیں ہے جی، اس میں تورات میں تعریف کر دی، نشانیاں بدل دی، یہ جو یعنی وادی بکا کر دیا، بکا کو، اس کو وادی بکا کر دیا، عجیب و غریب قسم کی نشانیاں بدل دی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ اپنا، یعنی اپنے ضد کی وجہ سے ماننا نہیں چاہتے، کتاب میں تحریف کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم، سعیراً، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جو بندے اس ڈگر پہ چلتے ہیں وہ لاکھ کہیں کہ ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، اللہ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، ان کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے یہود میں سے، یہ بحیرہ راہب کے پاس سے کوئی 40 یا 60 آدمی آئے تھے، وہ سرکار کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں بڑی مشہور روایت ہے، جب سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، بڑے بڑے عالم تھے یہود کے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کہتے جا کے دیکھتا ہوں، صاحب علم تھے، اور یہ بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، ہدایت دلیل سے نہیں ملتی، ہدایت طلب سے ملتی ہے، جس میں طلب ہوتی ہے نا اس کو ہدایت ملتی ہے، ضد والے کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آپ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے،
اس نے دیکھا، کہنے لگا واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، اللہ کی قسم اتنا نورانی مکھڑا کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے، کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے سرکشی اختیار کی۔ سرکشی اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ان کا حال کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، یعنی ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم جہنم۔ ویسے سوفا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد، کبھی کبھی یہ تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے، ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے، نصلیہم ہم انہیں داخل کریں گے، نارن آگ میں، جنہوں نے کفر کیا ہم انہیں آگ میں داخل۔ پھر کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم، کلما جب بھی، نضجت پک جائیں گی، سڑ جائیں گی، گل جائیں گی ان کی کھالیں، جلودہم ان کی کھالیں، یعنی ان کو آگ میں پھینک دیا، جب ان کی کھال بالکل جل جائے گی، گل جائے گی آگ کی وجہ سے، بدلناہم جلودن، ہم بدل دیں گے انہیں ان کی کھالوں کو، کس لیے؟ غیرہا اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، تاکہ ان کا عذاب بڑھتا رہے۔ یعنی دیکھیں جب گوشت بالکل صحیح ہے تو شدت زیادہ ہوتی ہے، وہ جل گیا ہے تو شدت میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو جو بھی کہیں ان کی کھالیں جل جائیں گی، ہم انہیں دوبارہ کھالیں اور نئی کھالیں پہنا دیں گے، تاکہ یہ اپنا عذاب چکھتے رہیں کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اپنی انا کی پرورش کی تھی، اپنی انا کے بت کو پوجا تھا اور حق کا انکار کر دیا تھا۔ لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے عزیزاً بڑے غلبے والا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، غلبے والا ہے، حکیمہ اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ بروں کے بعد اچھوں کا ذکر کیا۔ پہلے آیا تھا نا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایک آیت میں کفا بجہنم سعیرا والوں کا حال بیان کیا، اب دوسری آیت میں منہم من آمن بہ اس کا حال بیان کیا۔ اس کو مزادہ کہتے ہیں علم، اس میں مناسبات قرآن میں مزادہ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ صالحات جو ہے اصل میں وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، یعنی یہاں پہ صالحات صفت ہے، اس کا موصوف حذف ہے۔ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ سَنُدْخِلُهُمْ، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری رواں دواں ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں جاری کر رکھی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ خالدین رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جوڑے ہوں گے پاکیزہ۔ یہ پہلے پارے میں بھی یہ بات گزری ہے۔ دیکھیں جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کوئی بندہ ان کا تصور کر سکتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو، جس طرح 2 سال کے بچے کو آپ زندگی کا اتار چڑھاؤ نہیں سمجھا سکتے،
اس طرح بندہ اپنے تمام علم کے باوجود عالم غیب کی حقیقتوں کو نہیں جان سکتا۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ اہل جنت وہاں فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ فرشتے جو ہے نا، فرشتے یعنی ان میں کوئی یہ بشری تقاضے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ازواج مطہرہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج جوڑے کو کہتے ہیں، جیسے زمین آسمان زوج ہیں، نیکی بدی زوج ہیں، پازیٹو نیگیٹو زوج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کے کو مقدس جوڑے دیے جائیں گے۔ جیسے اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بات کہہ دینی کہ جی مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ ازواج کا مطلب یہ ہے جوڑ۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا جو بندہ چاہے گا۔ ہم اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جس چیز کو جاننے کا اللہ نے مکلف نہیں کیا اس میں بندہ مت الجھے۔ نماز کے فرض نہیں آتے اور ایسی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بالکل ایک غیر منطقی سوچ ہے۔ تو ارشاد فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنے سایوں میں۔ جنت کے درختوں کے سائے گھنے اور لمبے سائے ہوں گے، ہم انہیں ان میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ اب حکم تو اہل ایمان کو دیا، لیکن اس کا یہود کے ساتھ بھی ایک بڑا ربط ہے، ماقبل کے ساتھ۔ یعنی یہود نے کیا کیا تھا، ان کی تباہی کا سبب کیا بنا تھا کہ وراثت چل گئی تھی ہر چیز میں۔ بے شک بیٹا جتنا بھی نااہل ہے وہ باپ کا وارث ہوگا، وہ اسے دین کی الگ دے نہیں آتی، وہ اسی منصب پر بیٹھ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعدوا الامانات، امانتیں ادا کر دیا کرو، الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف۔ امانتیں اس کے اہل کو دیا کرو، یعنی ایک سروس ہے نا، اس کو سفارش کی بنیاد پر نہ دیں، اس کو رشوت کی بنیاد پر نہ دیں، اہل بندے کو دیں جو اہل بنتا ہے۔ اور یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کا حکم عام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تباہی مچ جائے گی اذا وسد الامر الی غیر اہلہا، جب معاملات غیر اہل کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کیا مذاق ہوتا ہے کہ بندہ اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں، اسے تیسرا کلمہ نہیں آتا اور اسے مذہبی ایک چیز پہ فائز کر دیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ جب مکہ فتح ہوا تھا، پہلے مکی زندگی میں عثمان بن طلحہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس چابی ہوتی تھی بیت اللہ کی، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا بھی اس کو کھول دے، میں چاہتا ہوں کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے اپنے رب کو سجدہ کروں۔ اس نے کہا تو میں تمہارے لیے نہیں کھولوں گا، آپ کے لیے نہیں کھولا جائے، ضد تھی اس کی۔ آپ نے فرمایا عثمان، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ اس نے کہا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اس دن قریش کی عزت بلند ہوگی۔ مکہ فتح ہو گیا، اب نے فرمایا ڈھونڈو عثمان بن طلحہ کو۔ عثمان بن طلحہ آئے، یہ بہت بڑا شرف تھا، بیت اللہ کی چابی رکھنا بہت بڑا شرف تھا۔ بہت سے صحابہ کرام نے بھی مانگی تھی کہ ہمیں دے دیں، شرف تھا نا جی، ایک طبیعی سی چیز ہے۔ لیکن رسول کریم، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ کو پھر دے دی، وہ مسلمان ہو گئے، ان کو چابی دے دی اور فرمایا چابی لے لو، قیامت تک یہ چابی تیری خاندان میں رہے گی۔ اب بھی چابی اسی کے خاندان میں ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اس کے اہل کے سپرد کیا کرو، جو حقدار ہو نا اس کو دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، وہ ایک ہمارے حافظ صاحب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، حافظ محمد صاحب کی بات کر رہا ہوں۔
جلسہ ہوتا تھا نا سیاسی، پہلے ان کو بلاتے تھے، وہ تلاوت زہرہ کرتے تھے، اس کے بعد وہ گالیاں دیتے تھے جلسے میں. وہ کہا کرتے تھے مجھے بلا کے تلاوت کرواتے ہیں، بعد میں گالیاں دیتے رہتے ہیں. تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ایسا ہی تعلق ہے. ہم ذرا برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اپنی مرضی کرتے ہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو آپ اندازہ کیجئے، یہ ایک آیت ہے کہ بھی اہل کو دو، تو پھر دیکھیں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم کوئی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کیا کرو عدل کے ساتھ. یعنی ایک تو جج فیصلہ کرتا ہے نا، بندہ بھی فیصلے کرتا ہے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی فیصلہ گھریلو کرنا پڑتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی چیز ہے، یعظکم بہ، اللہ تمہیں جس کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں جس کی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ایک دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا کہ جب تمہارے پاس ایک منصب آیا تھا تم نے اس کا کیسا اختیار کیا تھا، کیسا استعمال کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی یہود کا پرابلم کیا تھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو خدا بنا لیا تھا، اربابا من دون اللہ، خدا بنا لیا تھا. جب یہ عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے خدا بنا لیا تھا اپنے مذہبی رہنماؤں کو. تو ایسا تو نہیں تھا، ہم انہیں خدا تو نہیں بناتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر تمہارا مذہبی رہنما تمہیں تورات کے خلاف کوئی بات کہتا، تمہارا کوئی شیخ، تمہارا کوئی عالم، تو کیا تم اس کی بات نہیں مانتے تھے؟ اس نے کہا مانتے تھے. آپ نے فرمایا یہی ہے رب بنا لینا کسی کو. اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس سے روکا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور الرسول کی اطاعت کرو. رسول سے مراد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مراد حاکم وقت ہے، بالکل غیر اسلامی بات ہے. الرسول سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سرکار کی اطاعت تھی، اور جب سرکار کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو پھر ان کی اطاعت کی جائے گی. پھر حضرت عمر آ گئے تو ان کی اطاعت، جو بھی حاکم وقت ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی. تو بھائی مجھے بتائیے، اگر یہ بات تھی تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ابو بکر صدیق کہتے تھے کسی نے سنا کوئی سرکار سے اس مسئلے کے بارے میں؟ اور عمر کہتے ہیں کسی نے سنا کچھ اس مسئلے کے بارے میں سرکار سے؟ ائمہ اربع یہ کہتے ہیں اگر ہمارا کوئی قیاس حدیث کے خلاف ہو، ہمارے قیاس کو چھوڑ دو، سرکار کے فرمان کی پیروی کرو. ہم سب سرکار کی اداؤں کے طالب ہیں. تو اگر حاکم وقت ہی مطاع تھا جس کی اطاعت کی جاتی ہے، تو پھر خلفائے راشدین کیوں کہتے ہیں جی کسی نے سنا کو سرکار سے اس مسئلے میں؟ تو اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے کہ الرسول سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول. دیکھیں اطاعت کا لفظ دوبارہ آ گیا، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے. اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کے پیغمبر ہونے کے ناطے، مرضیات الہی کے مظہر ہونے کے ناطے. دیکھیں نا قرآن میں تو کہیں نہیں کہا گیا زور کے 4 فرض پڑھو، سرکار نے بتایا نا. قرآن میں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ تم نے مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، سرکار نے بتایا نا. تو یہ رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے مقابلے میں نہیں، وحی الہی اور مرضیات الہی کا مظہر ہونے کے ناطے سے اطاعت کرو اللہ کی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام شافعی نے سرکار کے قبر انور کی طرف، روضہ مطہرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا
اس صاحب مزار کی ہر بات مانی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی بھی بات آپ مان بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مان سکتے۔ دیکھیں، ہر حنفی جو ہے امام مالک سے اختلاف کرتا ہے۔ صحابہ کرام میں کبھی کبھی مختلف آراء ہوتی ہے، قربانی واجب ہے یا سنت ہے، صحابہ میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی بندہ واجب مانتا ہے وہ بھی سنت کہنے والے سے اتفاق نہیں کرتا، کوئی سنت کہتا ہے وہ واجب کہنے والے سے اتفاق نہیں کرتا، اختلاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی میں سے کسی ایک کی رائے کو لینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس ذات کی ہر بات مانی جائے گی وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ادھر ہمارے ایک صاحب تھے، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے، ہم ایم اے اسلامیات میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے ایک لیکچر دیا۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اساتذہ میں سے، کہتے ہیں لیکچر دیا، اچھا ان کی کتابیں بھی سمجھ نہیں آتی، میں نے برکت کے لیے کئی مرتبہ پڑھی ہیں، پلے کچھ نہیں پڑھتا، اتنا اونچا بندہ ہے۔ تو کہتے ہیں لیکچر دیا، 4 گھنٹے کا لیکچر دیا، پھر انہوں نے کہا آخر میں کہا کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے آخر میں یہ کہا، کہنے لگے کہ جس ذات کی ہر بات بغیر دلیل کے مانی جائے گی وہ صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ جب سے لوگوں نے اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اس مقام پہ فائز کر دیا ہے، تب سے امت میں فتنے پیدا ہو گئے ہیں، امت میں فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو رسول کی اطاعت مستقل ہے، اللہ کی اطاعت مستقل۔ پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب امر، صاحب حکم جو تم میں سے ہیں، یعنی یہاں پر اطیعوا کا لفظ الگ نہیں آیا، کسی اور کی اطاعت مستقل نہیں ہے، بلکہ تابع ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے، کہ اگر ایک بات اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہوگی تو مانی جائے گی۔ ابو بکر صدیق سے بڑا بندہ اس امت میں تو کوئی نہیں ہے نا، انہوں نے فرمایا تھا اطیعونی، جب وہ خلیفہ بنے ہیں پہلا خطبہ دیا ہے، اس میں ایک جملہ فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم، لوگوں میری بات مانو، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں میری بات مت ماننا، میں مطاع نہیں ہوں، مطاع تو سرکار مدینہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ معصوم صرف رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، انبیاء ہیں معصوم، عصمت شرط نبوت است، کسی اور کو معصوم ماننا دراصل اسے مقام نبوت پہ فائز کرنا ہے۔ مستقل اطاعت اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی۔ وہ اولی الامر منکم، یہ اولی الامر کون ہے؟ دیکھیں یہ بڑی سمپل بات ہے، اگر بات نہ کی جائے نا، بندہ پہلے سے ایک بات سوچ کے نہ بیٹھا ہو تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اولی الامر سے مراد یہ ہے جس کی بھی تم بات مانتے ہو، تم مذہبی معاملات میں علماء کی بات مانتے ہو، سیاسی معاملات میں اپنے سیاستدانوں کی بات مانتے ہو، خاندانی معاملات میں اپنے خاندان کے بڑے کی بات مانتے ہو، بیٹا اپنے باپ کی بات مانتا ہے، جس کی بھی تم بات مانتے ہو اس وقت تک مانو جب تک وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دے۔ بالکل کلیئر بات ہے۔ اور یہ آیت نازل بھی اس وقت ہوئی تھی جب ایک امیر لشکر نے کسی بندے سے کہا آگ میں کود جا، ان کا ہم نہیں کودیں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا امیر لشکر جو ہے وہ آل ان آل نہیں ہے، جب اللہ نے حکم نہیں دیا تم اس کی بات نہیں مانو گے۔ بالکل کلیئر بات تھی کہ جس کی بھی بات مانی جاتی ہے اس وقت تک مانو جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ آپ ایک عالم دین کی بات مانتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے آپ نہیں مانیں گے، نہیں ماننی چاہیے آپ کو، کیونکہ اصل اطاعت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کی ہے۔ وہ اولی الامر منکم، یہ اس پر پہلی دلیل ہے کہ مستقل اطاعت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کی ہے۔
اولی الامر کی اطاعت ان کی اطاعت کے تابع ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں، اب تنازع کس سے ہوگا؟ اللہ سے تو نہیں ہوگا، رسول سے تو نہیں ہوگا، ان کی اطاعت تو مستقل ہے۔ تنازع کس سے ہوگا؟ اولی الامر سے۔ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بات میں اولی الامر کے ساتھ، پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس بات کو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے اولو الامر جس کو قرآن کہتا ہے نا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر وہ معصوم ہوتا تو اس سے اختلاف نہ ہو سکتا، اختلاف کفر ہوتا اگر وہ معصوم ہوتا، لیکن اللہ فرماتا ہے لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے اور کسی کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ جو بندہ کسی اور کی اطاعت کو مستقل کہتا ہے، دراصل وہ اسے مقام نبوت پہ فائز کر رہا ہے۔ فرمایا یہ کام کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اگر تم واقعی مومن ہو نا، پھر تمہیں اطاعت کا یہ مفہوم سمجھنا ہوگا کہ مستقل اطاعت کس کی ہے اور تابع اطاعت کس کی ہے۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تعویل کا لفظ قرآن، یہ پورا ایک چیپٹر ہے تعویل کا، یہاں پر یہ انجام کے اعتبار سے، اور یہ انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر ہر بندہ اپنے مذہبی رہنما کی بات کو حرف آخر نہ سمجھے تو بہت سے فرقے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے، حد سے کراس کرو گے تو تباہی آئے گی۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق عطا فرما۔ میرے مالک فہم قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما۔ پروردگار عالم ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی سعادتیں نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ، قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا، ہمیں قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جمی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ حضور سید آل سیدی معینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مالک ان کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، انہیں فردوس بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، انہیں جنت الفردوس میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی سعادتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار عالم اشرف صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما۔ میرے مالک ہم تیرے عاجز بندے، تیرے مسکین بندے، تیرے پاک در پہ اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرے مالک ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے ذکر کی لذتیں نصیب فرما، اپنی یاد کی حلاوتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ بخش صاحب کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔